السلام علیکم دوستو، ویلکم بیک ٹو معلوماتی ورلڈ۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ ایک ایسا حکمران شام سے ابھرے گا جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کر دیا تھا۔ اس حکمران کا نام سفیانی ہے اور وہ ایک جابر اور ظالم بادشاہ ہوگا جس کی قیادت میں ظلم و ستم کی ایسی داستانیں رقم ہوں گی جو تاریخ نے پہلے کبھی نہ دیکھی ہوں گی۔ اس کے ظہور کو قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا گیا ہے اور اس کے بارے میں احادیث میں نہایت تفصیل سے ذکر کیا گیا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سفیانی شام کے علاقے سے نمودار ہوگا اور اپنی طاقتور فوج کے ذریعے مسلم دنیا کو زیر کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن اس پیشگوئی میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اس کا انجام بہت خوفناک ہوگا۔ دوستوں، سوچنے کی بات یہ ہے کہ کیا یہ وہی بدقسمت حکمران ہے جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا تھا؟ کیا موجودہ حالات میں ہم سفیانی کے ظہور کی طرف اشارہ دیکھ رہے ہیں؟ کیا ممکن ہے کہ موجودہ حالات میں جلالانی وہی سفیانی حکمران ہو جس کا ذکر احادیث میں کیا گیا ہے؟ اس ویڈیو میں ہم سفیانی کی پیشگوئی، اس کی علامات اور اس کے اثرات کے بارے میں ہر پہلو سے آگاہ کریں گے، تو اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1400 سال پہلے کئی ایسی پیشگوئیاں کی جن میں قیامت کے قریب بے شمار واقعات کا ذکر کیا گیا ہے۔ ان میں سے ایک پیشگوئی سفیانی نامی جابر حکمران کے بارے میں ہے جو شام کے علاقے سے ابھرے گا۔ احادیث کے مطابق اس کا ظہور ایسے وقت میں ہوگا جب دنیا بے سکونی، ظلم و فساد سے بھری ہوگی۔ اس حکمران کا نام سفیانی ہے اور وہ ایک ظالم، بے رحم شخص ہوگا جو طاقت کے نشے میں اندھا ہو جائے گا اور مسلمانوں کے خلاف جنگ کرے گا۔ سفیانی کے ظلم کی شدت اتنی زیادہ ہوگی کہ لوگ قیامت کے قریب ہونے کا یقین کرنے لگیں گے۔ اس کا ظہور امام مہدی کے دور میں ہوگا اور امام مہدی کی قیادت میں اللہ کی مدد سے اس کی فوج کو ایک فطری شکست ہوگی۔ حال ہی میں شام کی سیاست میں ایک نام بار بار زیر بحث آ رہا ہے اور وہ ہے ابو محمد الجولانی۔ یہ وہ شخصیت ہے جس نے اپنی قیادت میں شام کے کچھ حصوں پر اپنی گرفت مضبوط کی ہے اور ایک طاقتور تنظیم کو بنایا ہے۔ اس کے اقدامات اور حکمت عملیوں نے نہ صرف مقامی بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی کئی سوالات کو جنم دیا ہے۔ خاص طور پر مسلم دنیا میں یہ سوال شدت سے پوچھا جا رہا ہے کہ کیا الجولانی وہی سفیانی ہے جس کا ذکر 1400 سال پہلے کی پیشگوئیوں میں کیا گیا ہے؟ اسلامی روایات میں سفیانی کو ایک بے رحم اور ظالم حکمران کے طور پر پیش کیا گیا ہے جو مسلمانوں پر سخت جبر و ستم کرے گا۔ تاہم الجولانی کی شخصیت کو سفیانی کے زمرے میں ڈالنے سے پہلے ہمیں اس کے بارے میں چند اہم نکات پر غور کرنا ہوگا۔ حدیث میں جس شام کا ذکر کیا گیا ہے وہ موجودہ شام سے مختلف ہے۔ ماضی کے شام میں لبنان، فلسطین، اردن اور اسرائیل بھی شامل تھے، لیکن الجولانی کی طاقت صرف موجودہ شام کے کچھ علاقوں تک محدود ہے۔ یہ جغرافیائی فرق الجولانی کو سفیانی کے تصور سے دور لے جاتا ہے۔ سفیانی کا ظہور امام مہدی کے دور میں ہوگا، لیکن فی الحال ایسی کوئی علامت موجود نہیں ہے جو امام مہدی کے ظہور کی طرف اشارہ کرے، لہٰذا اس وقت الجولانی کو سفیانی کہنا قبل از وقت ہوگا۔ احادیث کے مطابق سفیانی کی فوج ایک بڑی قدرتی آفت کے نتیجے میں تباہ ہو جائے گی، لیکن الجولانی کی فوجی حکمت عملی اور اس کا انجام اس پیشگوئی سے مطابقت نہیں رکھتے۔ ماضی میں بھی ایسا ہوا ہے کہ لوگوں نے مختلف شخصیات کو سفیانی کے طور پر پیش کیا ہے۔ ماضی میں داعش کے سربراہ ابو بکر البغدادی کو بھی سفیانی قرار دیا گیا تھا، لیکن وقت نے ثابت کیا کہ وہ اس تصور پر پورا نہیں اترا۔ اس طرح جولانی پر لگائے جانے والے الزامات بھی تاریخی مثالوں کی روشنی میں ٹھوس بنیادوں پر قائم نہیں ہیں۔ اگر ہم سفیانی کی علامات کا مزید جائزہ لیں تو یہ واضح ہوتا ہے کہ اس کا دورانیہ مختصر لیکن نہایت خطرناک ہوگا۔ روایات کے مطابق سفیانی کا ظہور رجب کے مہینے میں ہوگا اور وہ اپنی طاقت کو تیزی سے بڑھائے گا۔ وہ مسلمانوں پر بے شمار مظالم ڈھائے گا اور ایک کے بعد ایک مسلم علاقے پر قبضہ کر کے اپنے اقتدار کو وسیع کرے گا۔ قیامت کے قریب ہونے والی دیگر علامات بھی روایات میں بیان کی گئی ہیں، جن میں امام مہدی کا ظہور، دجال کا فتنہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول اور دجال کا خاتمہ، یاجوج ماجوج کا خروج، سورج کا مغرب سے طلوع ہونا، زمین پر دھواں چھا جانا اور ایک بڑا زلزلہ آنا شامل ہے۔ ان تمام نشانیوں کے بعد قیامت برپا ہوگی اور ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا۔ دوستوں، یہ نشانیاں مسلمانوں کو خبردار کرتی ہیں کہ وہ اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، حق پر قائم رہیں اور اپنے اعمال کا محاسبہ کرتے رہیں۔ اللہ کی قدرت اور مدد ہر آزمائش کے بعد انسان کو یہ یاد دلاتی ہے کہ دنیا میں ظلم کی کوئی جگہ نہیں اور حق ہمیشہ غالب آتا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم ان پیشگوئیوں سے سبق حاصل کریں، اپنے رب کی طرف رجوع کریں اور آنے والے وقت کے لیے خود کو تیار کریں۔ تو پیارے دوستوں، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے یہ بھی کومنٹس میں ضرور بتائیں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کون سے ملک کے کس شہر سے ہماری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔